بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت اسلام کی شہزادی، آغوش نبوت کی پروردہ، مرکز ولایت کی حرم پاک اور قافلہ سالار عشق کی پیاری ماں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون قدرت کا وہ وقت آ ہی گیا جس کی گرفت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، یعنی موت کا وقت۔ فخر موجودات اور خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک کے 6 مہینے بعد ایک دن شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوندھ رہی ہیں اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں اور پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بے وقت انتظام ہوتا دیکھ کر فرمایا، اے نور دیدہ مصطفیٰ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، آقا، آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ ہجر و فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہیں اور وصل و ملاقات کے روشن دن آ گئے ہیں۔ ابا جان کو آج رات خواب میں دیکھا ہے، میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے غم فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوز ہجر میں جاں سوکھتا رہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے ہیں اور اب بہت جلدی تم مجھے آ کر ملو گی اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اور شاید آج میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا جاؤں۔ میرے بعد میرے پیارے بیٹے روٹی کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کوئی دھوئے کہ نہ دھوئے، اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر سوار کر انہیں ایک بار دولہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جم جائے گا اور یہ یتیم کس حالت میں رہیں گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پکڑ کر عرض کی، اے میرے آقا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اور میرے بعد رونا نہ، اس لیے کہ اگر آپ روئے تو میرے شہزادے بھی روئیں گے اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری ہوگی۔ اے میرے آقا، میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ یتیموں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں روتے نہ پھریں۔ اور پھر عرض کی، میرے آقا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور کسی کو میری موت کی خبر نہ کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں اور اس طرح میری پردہ ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، سروں پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما، غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے، زلفیں سنواری اور سینے سے لگا کر زار زار ہونے لگی اور فرمایا، اے میرے جگر گوشوں، میں نے تمہیں بڑی محنت اور پیار سے پالا ہے، میں نے تمہارے آرام اور خوشی کی خاطر اپنے دنوں کا چین قربان کیا، راتوں کی نیند نثار کی، تمہارے چہروں پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، مگر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر حضرت حسین سے فرمایا، بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کرنا، اور اے بیٹا حسن، حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی، مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری شفیق ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں، اور آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے، اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن رہی ہے۔ اور فرمایا، بیٹا حسن، مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے، اور بیٹا حسین، میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے سامنے ہے، اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، علی اکبر کے حلق پر تیر، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں، اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا،
اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نانا مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھنا، اور جب مدینہ سے کربلا کو کوچ کرو تو میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھ کے جانا۔ اور پھر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی زینب، اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا، اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ کرنا۔ میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر تمہارے دونوں بچے اون محمد بھی قربان ہوں گے، مگر یہ قربانی خوشی سے دینا اور لاشوں کا پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں اور بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد سیدہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئیں اور عرض کی، اے میرے پروردگار، بحرمت مصطفیٰ علیہ السلام میری تمام خطائیں معاف فرما۔ میرے خالق کائنات، میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے سوائے علی کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے اے میرے مولا، اگر میری جان قبض کرنے کے لیے عزرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آ جائے گا۔ اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری یہ التجا ہے کہ میری روح تو آپ خود ہی قبض کرنا۔ چنانچہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ التجا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی، اور خداوند تعالی نے اس پیکر شرم و حیا کی روح مبارک خود قبض فرمائی، اور اس طرح اس شان سے جگر گوشہ رسول 3 رمضان المبارک 12 ہجری کو اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئیں۔ خاتون جنت کی وفات ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضرت علی کی زبان پر کلمات صبر و شکر تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر شہزادوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ماں کے جسم اطہر سے لپٹ گئے اور پھر گریہ وزاری سے کائنات کی ہر چیز کو رلایا، اور بار بار پاؤں سے لپٹتے اور کہتے، اماں جان، تم ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں غسل کون دے گا؟ ہماری زلفیں کون سنوارے گا؟ ہم روئیں گے تو چپ کون کرائے گا؟ ایک طرف سے شہزادوں کی اس گریہ وزاری سے مدینے میں ایک حشر برپا تھا، اور دوسری طرف سیدہ زینب کی آہ و بکا سے مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے۔ وہ بار بار اس صدمہ چانکا سے بے ہوش ہو جاتی، ہوش آتا تو پھر ماں کے پاؤں سے لپٹ جاتی۔ آخر شیر خدا نے شہزادوں اور بیٹی کو سنبھالا، پیار کیا اور اولاد بطول کو چپ کرایا، اور پھر اس سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی اور صاحب لولاک کی لخت جگر کا جنازہ مبارک حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا، اور سیدہ ہی کی وصیت کے مطابق غسل دیا اور کفن پہنایا اور گہوارہ تیار کیا، اور پھر اس نور چشم مصطفیٰ بانو شیر خدا اور مادر سید الشہداء کا جنازہ آدھی رات کے پردے میں اٹھا لیا گیا، اور پھر اس جسد اطہر کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔